الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم. ذانی گرامی، سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن یہ کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کرنا ہے. حدیثوں میں اس آیت کی تفسیر میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو قیامت میں روکے گا تو ان سے ایک سوال اپنے بندوں کے حقوق کے لیے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جو انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی بھی، سوشل لائف بھی ہمارے پاس ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی اکیلا نہیں رہ سکتا ہے بلکہ اس کو دوسروں کی ضرورت ہے. اب جب دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا، دوسرے کے ساتھ تعامل کرنا پڑے گا تو یقینی بات ہے حقوق کا ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. ایسے میں حقوق کی ادائیگی ایک بڑا چیلنج ہے کسی بھی انسان کے لیے. شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے کہا کہ بھئی اپنے گھر والوں کو سنبھال لو. اگر ان کو سنبھال لیا تو تمہارے اندر یہ لیاقت پیدا ہوگی کہ تم سوسائٹی کے کام آ سکو. اگر تم اپنے چھوٹی سی فیملی کو نہیں سنبھال سکتے ہو تو بڑے معاشرے میں کیسے آؤ گے. اسی لیے چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں حقوق الناس کے بارے میں، اور پھر آپ کے سامنے چند نکات کا ذکر کر کے یہ خطبہ مکمل کر لیتا ہوں. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل ذنب، غور کیجئے گا، امام پنجو فرماتے ہیں کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ. کتنا بھی بڑا گناہ تم نے کیا ہے، کیسا بھی گناہ ہو، کتنا بڑا بھی گناہ ہو، اگر انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے ہر گناہ کا کفارہ یہ شہادت ہوگی. ہر گناہ اسی شہادت کی بنا پر اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد والا جملہ حدیث کا سنیے، فرمایا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم نے اللہ کی راہ میں شہادت قبول کر لی، الا الدین، سوائے یہ کہ آپ نے قرضہ کسی سے لیا ہو. قرضہ آپ نے کسی سے لیا ہے تو قرضہ معاف نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کی راہ میں جان دے دو سارے گناہ معاف ہو سکتے، قرضہ معاف نہیں ہوگا. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہر گناہ معاف کرے، لیکن لوگوں کے قرضے کو معاف نہیں کروں گا میں. اچھا، اس کے بعد والا جملہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ، قرضے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کیا کروں پھر؟ إِلَّا أَدَّاهُ، سوائے کہ میں اس قرضے کو ادا کر دوں. او یقضی صاحب ہو، یا جس سے قرضہ لیا وہی معاف کر دے. جس سے قرضہ لیا ہے وہ کہہ دے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں.
اور یعفو الذی لہ الحق، یا اگر جس کا قرضہ لیا وہ نہیں مل رہا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کے وارث آپ کو معاف کر دیں. تو ان کی معافی کے بغیر یہ قرضہ معاف ہونے والا نہیں. یہ ایک مثال ہے. ایک دوسری حدیث سن لیجئے. پیغمبر اکرم سے ابو سعید خدری صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول، میں نے سنا کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرضہ سے. تو تھوڑا تعجب ہو گیا راوی کو. اس نے ابو سعید کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول ایعدل الدین بالکفر، اے اللہ کے رسول کیا قرضہ کا کے سامنے کفر کھڑا ہوگا؟ یعنی آپ کہنا چاہتے ہو کفر اور قرضہ ایک جیسا ہے، برابر ہے؟ عجب جملہ فرمایا. فقال نعم، فرمایا ہاں، کفر کرو یا کسی کا قرضہ لے کے کھا جاؤ، دونوں برابر ہیں. آپ اندازہ لگا لیں. یہ ایک دوسری حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنا ہے. تیسری حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث چھٹے امام صادق علیہ السلام سے ہے. فرمایا السراق ثلاثتون، چور تین طرح کے ہیں. اب دیکھیے یہ تو مولا کا لفظ ہے، ورنہ شاید میں یہ خطبے میں یہ جملہ استعمال نہیں کرتا. امام نے فرمایا السراق ثلاثتون، چور تین طرح کے ہیں، ڈاکو تین طرح کے ہیں. پوچھا مولا یہ کیسی بات ہے، ایک مومن ڈاکو ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیا پہچان ہے اس کی؟ فرمایا مانع الزکات، ایک وہ ہے جو زکات نہ دیتا ہو، وہ چور ہے. اور اس سے بڑا کون چور ہو سکتا ہے جو اللہ کے مال کو چورا لے؟ ایک آدمی انسان کے مال کو چورا لے، دوسرے کے مال کو چورا لے، اور اس سے بڑا کیا نبی کے مال کو چورا لے؟ اس سے بڑا ہے کہ اللہ کے مال کو چورا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ سنیے. فرمایا دوسرا جملہ اور زیادہ شاید سخت ہو. فرمایا مستحل مہور النساء، دوسرے چور وہ ہیں جو بیویوں کے مہر کو کھا جاتے ہیں. اب کتنے لوگوں نے کھایا میں یہ نہیں کہوں گا، یہ تو آپ خود ہی جھانک کے دیکھ سکتے ہو. یہ تو کہتے ہیں نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اور تو یہ جو ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیویوں کی مہر کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے چور ہیں. خوب. اور تیسرا جملہ سن لیجئے. وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ، اسی طرح وہ آدمی بھی چور ہے جس نے قرضہ تو لیا وَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ، لیکن لیتے وقت ہی اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ادا کرے گا. فرمایا ابھی ایک طرح کا چور ہے. تو چور یہ نہیں ہے کہ خالی نظروں سے بچا کر کسی کا مال لے لے، نہیں، یہ تو دیکھیے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرضہ لے رہا ہوں لیکن ہے حقیقت میں چوری کر رہا ہے. پھر ایک حدیث کا جملہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ میں آپ کو. فرمایا اب اگر کوئی آدمی ایسا تمہیں ملے جو لوگوں کے قرضے کو ادا کر سکتا ہو، لیکن کہے آج دوں گا کل دوں گا، آج بلا رہا ہے، وہ ارے یار آج آئے ٹھیک ہے لیکن نہیں کر سکا، جبکہ وہ ادا کر سکتا تھا. خوب. عجب جملہ ہے روایت کا. فرمایا اگر ایسا آدمی ہے فعلیہ کل یوم خطیۃ اشار، ہر دن اس بہانہ کرنے والے کے لیے ایک ایسا گناہ لکھا جائے گا جیسے آپ کسی ظالم حکمران کے کیا ہوں، جیلر ہوں. آپ ظالم حکمران کے جیلر ہیں. اللہ کہتا ہے اس جیلر کو جو سزا دی جاتی ہے، جو گناہ لکھا جاتا ہے، عذاب لکھا جاتا ہے، میں اس آدمی کو جو حق ادا کرنے میں آج اور کل کر رہا ہے اس کو اسی زمرے میں. عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں
تو یہ جو ہے میں نے چند حدیث سنائی. میں نے کہا چونکہ جمعہ میں خطبے میں بہت کم وقت ہوتا ہو تو میں نے آپ کو 2-3 حدیثیں سنائی. اب ایک حدیث سناتا ہوں. عجب ہے یہ. قیامت کے دن ایک آدمی کو حق نہ ادا کرنے کی بنا پر 500 سال سر اور پیر کے بل کھڑا رکھا جائے گا. 500 سال اسی پیر اور سر کے بل کھڑا رکھا جائے گا. حتی روایتوں میں ہے کہ اس کے پیر سے اس کی نسیں پھٹ جائیں گی, اس سے خون نکلنے لگے گا, اور پھر منادی فرشتہ جو ہے آواز دے گا کہ دیکھو اس کو دیکھو, یہ وہ ہے جس نے لوگوں کے حق کھا لی. اور پھر عجب ہے, ذلت کے ساتھ اللہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ حق آپ میں کوئی بھی انسان کسی کے حق کو نظر انداز نہ کرے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک جو ہے نا دانت میں خلال کرنے کے لیے یہ جو تنکا ہوتا ہے نا. میں نے ایک جگہ مرحوم دست غیب شیرازی کی کتاب میں آج دیکھا, اور محمد حسین تہرانی نے اپنی کتاب عرفان میں بھی نقل کیا. کہتے ایک آدمی امام حسین کی زیارت کے لیے گیا, اور امام حسین کے جو دروازہ ہے, روضے کا دروازہ جو ہے وہ ایک بازار کی طرف کھلتا تھا, اور جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا اسی کے پاس ایک کھجور کی دکان تھی. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں کھانا کھا کے باہر نکلا اور ادھر سے گزرا تو میرے دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا تھا. میں نے اسی دکان سے ایک تنکا توڑا اور دانت میں خلال کیا اور پھینک دیا اور چلا گیا. جب مر گیا تو وہ اپنے دوست سے آگے کہتا ہے جاؤ اس کھجور والے سے کہو کہ مجھے معاف کر دو, آج تک اس تنکے کی بنا پر اللہ نے مجھے برزخ میں روکے رکھا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں حق کیا ہوتا ہے کسی کا. ایسی صورت میں ایک مومن جو اللہ کی قربت چاہتا ہے, جو امام کی قربت چاہتا ہے, جو رسول اللہ کی قربت چاہتا ہے, اس کو کتنا اپنے اعمال کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے, سینسیٹیو ہوتا ہے, کتنا ہونا چاہیے, اور کتنا فکر مند ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی بندوں کی فہرست میں اگر شامل ہونا ہے, قرب خدا حاصل کرنا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. میں یہیں روکتا ہوں, ہم آتے ہیں دوسرے خطبے میں, اور وہاں آپ کو اسی سلسلے کی ایک داستان سناتا ہوں اور 2 نقطہ عرض کر کے بات مکمل کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہم بات کر رہے تھے حقوق الناس کے بارے میں, اور حق ناس وہ چیز ہے جس میں اللہ بھی کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا. اس کو خود اپنے بندے سے
معافی طلب کرنا ہوگا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کرنا چاہتے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام حقوق الناس کے بارے میں کتنا فکر مند تھے، کتنا، اور ان کی نگاہوں میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے، ایک جو ہے تہران کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا سید عبد الکریم محمودی۔ وہ بندہ اس حد تک جو ہے اسی حق ناس کے بارے میں حساس تھا کہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور آپ آج بھی ہے کہ ایران میں اگر آپ کے پاس 3-4 بچے ہیں نا، کرائے کا گھر ڈھونڈتے رہیے، پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے گھر میں آئیں گے ہمارے تو گھر ہی خراب ہو جائے گا، تو کرائے گھر میں رہتے تھے۔ اور اب 1 سال مدت پوری ہوئی، صاحب کو گھر والے، گھر کے مالک نے کہا بھئی دیکھیے آپ دوسرا گھر ڈھونڈ لیجئے، 1-2 مہینہ پہلے سے ابھی سے میں یہ سال پورا ہوگا تو میں آپ کو کرائے پہ نہیں دوں گا۔ اس بندے نے کوشش کی، لیکن میں نے کہا کہ وہ بچے کہیں تھے تو جہاں جاتے تھے نہیں ہو جاتا تھا۔ اب آ گیا وقت کہ آج نکلنا ہے، تو گھر تو ملا نہیں، تو اب ایک طریقہ کیا بھئی ہم ریکویسٹ کریں؟ اس نے کہا نہیں میں ریکویسٹ نہیں کروں گا، ہمارا سامان نکال دو۔ ہم سامان خود نکال کے باہر آ گئے گلی میں۔ اب سامان گلی میں ہے تو کتنی چوڑی ہوگی، بھئی گلی میں ایک طرف رکھا اور ایک پردہ ڈال دیا اور بچوں کو بٹھا دیا۔ اب کوئی دیکھے رہا ہے تو وہ بھی برا لگ رہا ہے، تو کہتے اتنے میں اپنے مولا کو دیکھا، اسی کے پاس آئے، فرمایا حاج عبد الکریم محمودی کیوں کھڑے ہو؟ کہا مولا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کیوں کھڑا ہوں؟ تو ایک عجب جملہ امام نے فرمایا دیکھو دنیا یہی ہے، تکلیف ہمارے اجداد نے اٹھایا ہے، کیسی کیسی تکلیف اٹھایا ہے، تو تم اگر تکلیف اٹھاؤ گے ان کے چاہنے والوں تو حرج کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں امام کے پاس گیا کہ مولا سچ بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کے اجداد نے تو اسی تکلیف اٹھائی ہے، کسی کو شہادت ملی، کسی کو یہ ہوا، کسی کے ساتھ یہ ہوا، لیکن اے میرے مولا میں ایک بات آپ سے کہہ دوں۔ فرمایا مولا آپ کے اجداد میں سے کسی ایک کو بے گھر نہیں کیا گیا، خود مدینہ چھوڑا لیکن اے میرے آقا کسی کو گھر سے باہر نہیں نکال دیا گیا، انہوں چھوڑ دیا، یا ان کو مجبوری میں گھر تو تھا نا مولا۔ فرمایا ہاں یہ تم سچ کہہ رہے ہو، ہم نے بھی تمہارے گھر کا انتظام کر دیا ہے، اتنا فکر مند نہ ہو، گھر کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ دیکھو یہ کہا امام چلے گئے، بس اتنی بات چیت ہوئی امام چلے گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی گاڑی سے آیا، اسی گلی کے پاس روکا، اس نے گاڑی روکا، آیا گاڑی سے باہر نکل کے فرمایا عبد الکریم محمودی تم ہی ہو؟ ہاں۔ کہا میں تمہارے لیے گھر خریدنے جا رہا ہوں، آؤ بیٹھو میں تمہارے لیے آؤ گھر دکھا دوں، یہ خریدنا ہے۔ تو اس نے کہا تم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہا کل مولا امام زمانہ نے مجھ سے کہا، مجھ سے خواب میں آ کے فرمایا، نام بھی آپ دیکھیے اس تاجر کا نام جو ہے سید مہدی خرازی، سید مہدی خرازی کو خواب میں کہا سید مہدی فلاں تہران میں اس کوچے کے پاس جاؤ، گلی کے پاس جاؤ، وہاں دیکھو سید محمد عبد الکریم محمودی کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ دیکھو اور وہاں سے اس کے لیے گھر کا انتظام کرو۔ اب یہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گھر آیا، اب تو مجھے چیک کرنا تھا کہ مولا نے کہا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وہ دیکھنے کے لیے گاڑی سے آیا، دیکھا وہ پورا امام نے جو منظر بتایا تھا وہ سارے بچوں کے ساتھ سامان کے ساتھ اسی جگہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ وہ خود بزنس مین کہتا ہے میں دھاڑے مار مار کے روتا تھا کہ مولا اتنا لائق تو سمجھا کہ میں اپنا مال آپ کو دے سکوں، اس لائق تو سمجھا
کہ میں تمہارے کام آ سکوں. یہ کہا اس نے اور کہا بیٹھو میرے ساتھ بیٹھو. امام نے گاڑی وہ کہتا ہے سید مہدی خرازی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بٹھایا, سید عبد الکریم محمودی کو بٹھایا اور ایک جگہ لے گیا. جب گھر لے گیا دکھایا تو گھر والا بات چیت ہو گئی, پیسے طے ہو گئے اور میں لکھ دوں. لکھ رہا تو لکھ دیا اس نے اور وہ خود بھی روتا تھا. تو تم کیوں رو رہے بھائی, تمہارا گھر بک گیا, تمہیں پیسے مل گئے, تم کیوں رو رہے؟ کہا کل ہی میں نے اپنے مولا سے کہا بہت دنوں سے مقروض ہوں میرے آقا اور کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں گھر بیچ دوں میرے مولا, اب تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. کہتے تم نے, میں نے کل یہ دعا کی اور رات ہی کو کہا کل گھبراؤ نہیں, کل ہی تمہارے لیے گھر خریدنے کے لیے کوئی آ رہا. آپ اندازہ کر لو. میں ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں, اس واقعے میں بہت سارے نکات ایسے ہیں جو ہر انسان کے وجود کو اٹینشن دلا سکتے, موٹیویٹ کر سکتے. ایک آدمی اس حد تک دوسرے کے حق کا خیال رکھتا نہیں ہے تو میں ایک گھنٹے اس کے گھر میں نہیں رہوں گا. نہیں, یہ گوارا ہے کہ میں اپنا سامان لے کے گلی میں رہوں, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ جب اس کا گھر کا مدت پوری ہو گئی, کرائے کا وقت ختم ہو گیا, اب وہ راضی نہیں ہو, میں اس کو فورس کر کے کہوں نہیں میں بچوں کے گھر نہیں ملا, میں باہر نہیں نکلوں گا. یا اس کے برخلاف ہے, کرایہ دار جانا چاہتا ہے اور ابھی میں نے بہت سارے یہاں جو ہمارے دوست ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ہیوی ڈپازٹ پہ اور کرایہ گھر لیجئے ہی نہیں, کسی کو دلائیے بھی نہیں. پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں ہیوی ڈپازٹ جس نے لیا نا وہ پیسے ہی نہیں دے گا آپ کے. کرائے پہ رہنے والا بھی, کرائے پہ دینے والا بھی کتنا حقوق کی پاسداری کرتے ہیں, کتنا ان کو دوسرے کے حقوق کا خیال ہے. نہیں, اب ایسی صورت میں ایک آدمی ایک گھنٹہ بھی برداشت نہ کرے کہ اس بات کو, ایک گھنٹہ بھی قبول نہ کرے کہ بھئی میں دوسرے کا حق ایک سیکنڈ کے لیے, چند منٹ کے لیے بھی میں برداشت نہیں کروں, ہے نا. یہ دوسری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ اندازہ کریں, اور واقعاً کتنے لطف کی بات بھی ہے اور کتنے حساس ہونے کی بات بھی ہے. کتنا انسان کو اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے, یہ بھی اسی بات سے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ اس طرح جو ہے امام کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کے حق کی رعایت کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ولی خدا کی نظر آپ پہ نہ پڑے. آپ یقین جانیں یہ اللہ کی طرف سے بندے ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے حجت الہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھا رہا ہو اور ولی خدا کی نظر اس سے چوک جائے. آپ کبھی دیکھیے, پھر یہیں سے ایک جملہ اور پتہ چلتا ہے کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کے خاص عشق کرنے والے, امام کے چاہنے والے, امام کے واقع شیعہ اسی دنیا, اسی شہر کے گوشے اور کنار میں ہیں, آپ اور میری نظروں سے دور ہیں. آپ بتاؤ, ایک ہی واقعے میں امام نے 3 لوگوں کو شامل کیا ہے نہیں کیا؟ وہ بزنس مین بھی, وہ گھر والا بھی جس کو بیچنا ہے, اور تیسرا وہ آدمی جس کو گھر کی تلاش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور مجھے حساس رہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا ہوں وہ جو سامان ہمارے سامنے بندہ آ رہا ہے واقعاً وہ کہیں عاشق امام اور امام کا خاص آدمی نہ ہو, اور ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول اور ولی خدا بھی ناراض ہو جائے. عزیزان گرامی, میں نے یہ ایک مثبت پہلو کی طرف, یہ واقعہ جو میں نے سنا ہے نا, ایک مثبت پہلو کی طرف, جو امام جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی رعایت کرے گا, دوسروں کے حق کا رعایت کرے گا, اللہ کہہ رہا ہے تم نے رعایت کی ہے, میری طرف سے بھی اس رعایت کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. اسی لیے ہے کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا, تم لوگوں کے حقوق معاف کروا کے آؤ. تمہارے لیے تو چیلنج یہی ہے نا کہ تم دوسروں کے حقوق کی چھوڑو, دوسرے بندوں کے حقوق پورے کر کے آؤ, میرا گناہ ہوگا میں تمہیں معاف کروں گا. عزیزان گرامی, اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم
آج اسی سوسائٹی میں جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرضہ دینا ہی ہم نے چھوڑ دیا مولانا، آپ قرضہ دینے کی بات نہ کیجئے، کہیے کسی کی مدد ہم کر دیں گے، قرضہ دینے کی بات نہ کیجئے۔ بولے کیوں؟ اس لیے قرضہ جو لیتا ہے وہ دینے کے لیے لیتا ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، قرضہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا۔ آج کتنے حقوق ہیں انسان کے دوسرے بندوں کے اوپر، ایک مومن کا حق کتنا ہے آپ شاید احساس نہیں کر سکتے۔ یہ جو جملہ امام صادق علیہ السلام کا ہے، امام نے فرمایا ایک کم سے کم حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آپ اندازہ لگیجئے یہ کتنا، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں، اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوشش کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کا حق اپنی گردن پہ۔ دیکھیے چالاکی یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جائیں نا، میں اس دنیا سے جاؤں تو کسی کا حق لے کر نہ جاؤں بلکہ کسی کا حق دے کر جاؤں۔ یہ چالاکی نہیں ہے کہ میری گردن میں نے ایک آدمی کو سنا اسی جو ہے شہر میں، کہتا تھا میں 400 سال کی نماز کھا چکا ہوں کسی کی، 400 سال کی نماز کھا لیا میں نے۔ اب اگر کوئی کسی کے 400 سال کی نماز کا پیسہ لے لے اور کھا جائے، ایک سال کے پیسے آپ ادا نہیں کر سکو گے وہاں، تو یہاں کیسے کئی سو سال کے پیسے کیسے ادا کرو گے؟ ایک روزے کی قضا کتنی بھاری کام ہے، آپ اس کے لیے کہ 300 سال کا روزہ میرے قرضے پہ آیا ہے گردن میں، یہ کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم حقیقت میں یہ کام کریں کہ اللہ کے بندے کا حق میری گردن پہ نہ ہو، میں اس طرح اس کے حق کی ادائیگی کر دوں کہ میرا امام بھی خوش ہو اور اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات اپنی مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک چیز جو آج اس وقت جانتے ہیں ہمارے لوگوں کا حق ہمارے اوپر نکلتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے، آج ہمارے بچوں کے 10ویں کے بچوں کے رزلٹ کا دن ہے بمبئی اور مہاراشٹرا میں۔ آپ دعا کریں، یہ بچے جنہوں نے محنت کی ہے، لگن سے پڑھا ہے، ٹینشن برداشت کیا ہے، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، اللہ ان سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب بنائے اور ان کی آگے کی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ایسے علم سے آراستہ کرے جو اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی زینت کا سبب ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ آج ہم اسی ہندوستان میں دیکھتے ہیں ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ جفا ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک مومن کو واقعاً چاہیے کہ گڑ گڑا کر کہے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ تیرا سچا ہے، تیرے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو ہی ہے جو اے اللہ اپنے بندوں کو اس معیار پر پہنچا دے گا، ان پہ کھرا اتار دے گا۔ اے اللہ ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح ہمارا مولا ہمارا آقا چاہتا ہوں، اور واقعاً ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہمارے گردن پہ کسی کا حق نہ ہو، اور ہم اس ولی خدا کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو، ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم جور سے بھری ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک بالقاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔
اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المسلمين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما. مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.